اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادت، آپ کے نیک اعمال قبول ہوں، اس کے لیے آپ کو 2 بنیادی باتیں ضرور رکھنی ہیں ذہن میں۔ وہ کیا ہے؟ 2 کہہ لیں یا 3 کہہ لیں۔ نمبر 1 کہ اس کے پیچھے ارادہ خالص ہو، خالص ہو، خالص ہو۔ نمبر 1 خالص، پیور، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے الا للہ الدین الخالص، بس سورہ زمر کے اندر بالکل شروع میں الا للہ الدین الخالص، بے شک اللہ کے ہاں صرف دین خالص ہی قبول ہوگا، یعنی اخلاص ہے۔ اور لا الہ الا ہو فاعبدوہ مخلصین لہ الدین، یعنی عبادت کے اندر اللہ نے کہا مخلصین ہو جاؤ، یہ مخلصین ہوگے تو فائدہ ہے۔ دین خالص اور مخلصین، یعنی خالص اور مخلص، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کو آپ 3 بھی بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ پہلی چیز، ہمارا جب بھی کوئی کام کرنا ہے، اگر اس کے اندر نیت میں ذرا بھر بھی ملاوٹ ہو گئی تو قبولیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو نیت ہو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا، خالص اللہ کی رضا، گناہوں کی معافی، جو بھی ہے ہو بس اس کے لیے، only for the sake of Allah۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ ہو گیا خالص، بالکل مخلص۔ آپ کو مخلص ہونا ہے، یہ ہو گیا مخلص۔ آپ کو مخلص مومن بننا پڑے گا ارادتاً، پہلا ارادہ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلصاً لہو دینی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو کہہ دو کہ میرے پیچھے مخلص ہو کے اس میرے دین کے اوپر آ جاؤ، ورنہ اگر نہیں مانو گے یہ بات، مخلص نہیں بنو گے، پھر جاؤ جس کی مرضی عبادت کرتے پھرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، یہ قرآن پاک کا پیغام، یونیورسل پیغام۔ تو دوسری چیز اب کیا ہے؟ دوسری ہے کہ اس کو اب خالص ہونا ہے۔ پہلی چیز مخلص، دوسری خالص۔ خالص کیا ہے؟ خالص اس کے اندر چیز یہ ہے کہ اگر میرے اعمال بے شک گڈ انٹینشن کے ساتھ ہیں، ویل انٹینڈڈ، بالکل صحیح، مگر وہ عمل خالص یعنی اللہ اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے نا، تو کامیابی نہیں۔ اس لیے یہ 3 باتیں ہو گئیں، خالص ادھر، مخلص اللہ، دونوں میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، مگر 2 اور 3 اس میں طریقے کے اندر اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کی بات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہمیں کیسے پڑھنی ہے؟ کوئی ناچنا شروع کر دے، نعوذ باللہ، جمپ اوپر نیچے شروع کر دے، الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دے کہ یہ میری پریئر ہے، تو اس سے وہ پریئر تو نہیں بن جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی طریقہ جو ہوگا وہی ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نبیوں کے طریقے کو زندہ کیا اور بتایا کہ ایسے کرو گے عمرہ اور حج تو قبول ہوگا۔ یعنی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، خالص اور مخلص کے اندر یہ آ جاتی ہیں۔ 2 کہہ لیں، 3 کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ جب اللہ کی بات ماننی ہے تو کیسے مانیں گے؟ وہ آپ کو قرآن خود مجبور کرے گا، سوری آئی ایم ناٹ کلیپنگ لائک دس، قرآن آپ کو خود مجبور کرے گا کہ جاؤ نبی کے پاس، پہنچو نبی کے پاس، پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، کیسے آپ نے صفا مروہ کی سعی کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی، اور پھر کیوں بھی کی، یہ سارا اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو بھائیو، اس لیے آپ جتنے مرضی حج کر لیں، لاکھوں کروڑوں طواف کر لیں، اگر وہ طریقہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اور اللہ ہمیں خود، اس کا نام الحکیم ہے، اس کی حکمتوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو نمونہ دے رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہے گا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، مگر کیا کرنا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، کیسے کرنا ہے یہ بھی نہیں بتایا، کیا کرنا کہہ سکتے ہیں فَمَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، مگر کیسے کرنا ہے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا الحج اشہر معلومات، حج مخصوص، نون یعنی ویل نون، معلوم مہینے ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں، فکسڈ ہیں۔ کون سے ہیں نہیں پتا، کون بتائے گا پھر؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، انہوں نے ہی بتانا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم، اور ہم حج کے مہینوں میں داخل ہو چکے۔ یقین مانے جو نہیں بھی جا رہا حج پہ، سنتا ہی جائے، ایمان تازہ کرتا جائے، آپ کو ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے بلاوا آ جائے، اسی کی برکت سے بلاوا آ جائے۔ اذان تو دی جا چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان تو کر دیا ہوا ہے، اب بلاوے کا انتظار ہے، بلاوے کے منتظر ہیں، آ گیا تو چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے گا میری یہ بات، قرآن میں صفا مروہ ہے، طواف ہے اس کے بیچ میں، بھاگنا ہے، لیکن کیسے نہیں بتایا قرآن نے۔ قرآن میں الحج اشہر معلومات اللہ نے بتا دیا، مگر وہ کون سے مہینے ہیں وہ بھی نہیں بتایا، بس یہ کہہ دیا حج فرض ہے، مگر کس مہینے میں کس دن میں سارا کام نبی پہ چھوڑا۔ نبی کو کہا آپ نے بتانا ہے تاکہ یہ آئیں آپ کے پاس، ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے بٹ ٹو نو اینڈ ٹو آسک اینڈ ٹو فائنڈ آؤٹ۔ یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو فائنڈ آؤٹ، بٹ ٹو لرن، یو ہیو اٹ۔ یہ ہماری امریکن انگلش میں اس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اف اینڈ بٹس کی بات ہو رہی ہے، دس از ڈفرنٹ وے آف سیئنگ دیٹ یو ہیو ٹو نو۔ تو اسی طرح قرآن میں کہہ دیا جب تم عرفات سے چلے جاؤ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اب بتائیں، پتہ ہی نہیں عرفات میں کیا کرنا ہے، عرفات ہے کہاں، کب ہے، کون سی تاریخ ہے، کچھ نہیں پتہ۔ کون بتائے گا؟ شارع علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ہے اللہ کی حکمت، یہ ہے اس خالص دین کا نسخہ جس میں اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کی بات اور اللہ کی بات کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اور کیا ہے وہ، اس کی بات کی وضاحت بھی اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی، اس پہ عمل کا طریقہ بھی نبوی طریقہ ہوگا تو کامیاب ہوگا، ورنہ کامیابی نہیں ہے، ورنہ قبولیت ہی نہیں ہے، قبولیت ہے ہی نہیں۔